عليا بعلي اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقاعدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرج آل محمد جس امام دے نام نال مجلس منصوب ہے مولا دی ذات تے صلوات بلند آواز نال اللہم صلی علی محمد کچھ بندیاں صلوات پڑھیے کوئی چپ کر گئے ہو صلوات تھا بلند پڑھو اللہم اپنے مرحومین دے درجات دی مزید بلندی دی خاطر امام وقت دی ذات تے بھی صلوات خلوص اللہم ماشاءاللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلوات صلی اللہ لعنت اللہ علی اعدائہم اجمعین اما بعد فقد قال سبحانہ وتعالى في كلام العالم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كونوا مع الصادقين صلوات اللہم صلی اللہ محمد بھائی آواز تھوڑا جا کھولو آواز کھول دو خداوند کریم آل محمد دی عزت عظمت دے صدقے خدا امام زمان دے ظہور تاجیل فرماوے خدا اس ذکر دی عزت عظمت دے صدقے سارے انو وجود امام دے صدقے کربلا دی زیارت نصیب فرماوے مومنہ مخصوصہ بھائی عمران مرتضیٰ دی والدہ بیمارن میری والدہ بیمارن باقی جتنے افراد بیمارن خدایا ذکر دے صدقے صحت کلی عطا فرما امان حیدر صاحب دی والدہ بیمار آل محمد دی عزت عظمت دے صدقے بانی مجلس دی والدہ باقی جو افراد علیل ہیں تو آدھے گھران چھن یا زمانے تے جتھے بھی کوئی میرے مولا دا منن اللہ مریض ہے خدایا امام مومن مخصوص بھی علیل ہیں خدایا بے عیب تے کلی صحت عطا دعا دی قبولیت دی خاطر صلوات جتنی ممکن ہوئے اتنی بلند پڑھو اللہم صلی علی محمد والے مختصر جا وقت ہے اور مختصر جی حاضری ہے مجلس جس ہستی نال منصوب ہے دو ہستیاں ایسیاں ہیں جنہوں زمانے نے صادق منے ہیں لفظ صادق پیغمبر دے نام نال بھی آیا ہے لفظ صادق میرے توڑے چھٹے امام دے نام نال بھی آیا ہے مگر تلگنگ شرفا نبی صداقت کافرت منوائی آئی چھویں امام صداقت منافقت منوائی آئی یا علی جی بسم اللہ حضور نو جنہ صادق منیا او کافرن تھوڑے میرے چھٹے امام نو جنہ صادق منیا وہ منافق ہے کافرین تو منوا لینا پھر بھی آسان ہو سکتا ہے تے منافقین تو منوا لینا
یہ بہت مشکل ہے. اور ویسے تو یہ سارا دا سارا گھر ہی سچا ہے. میں اگر لفظ بدل کے آکھاں جو کسی کو ابتدائے مجلس سے دعا مل جائے، پہلے 5 تا اتنے سچے جو اللہ دی صداقت منوان واسطے مباہلہ تک بھی پہنچے. جڑے پہلے 5 ہیں، نبی جناب علی، سیدہ مولا حسن، سرکار حسین علیہم السلام، یہ تو اللہ دی صداقت دے گواہ بڑھ کے یہ مباہلج پہنچ گیا. وہ بھی سارے ہی سچے. لیکن جداں کوئی بندہ بیٹھے بیٹھے اگر یہ آکھے صادق آل محمد، تو میرے خاموش سامعین تواڈے ذہن چ نہ نبی آندن، نہ علی آندن، نہ مولا حسن آندن، نہ مولا حسین آندن، نہ امام صادق تو پہلے کوئی آندے، نہ امام صادق تو بعد کوئی آندے. کوئی صادق آل محمد آکھے تو تواڈے ساڈے ذہن چ فوراً چھٹے امام آ جاندے. یہ چھٹا امام ہی ساڈے ذہن چ کیوں آندا ہے؟ ہور امام کیوں نہیں ذہن چ آندے؟ کوئی صادق تو سارے ہی ہیں نا. سنتے رہے ہو میری گل؟ بڑا وقت نہیں ہے، میں لمبی گل کرنا نہیں چاہ رہا. جدوں کوئی صادق آل محمد آ کے کوئی ہور امام نہیں آندا، فوراً چھٹے امام ذہن چ آ جاندے. کیوں آندے؟ او دی وجہ صرف یہ تاریخ وچ موجود ہے. مولا علی دا جڑا دور آئی، مولا دے مقابلے تے کسی نے امامت دا دعویٰ نہیں کیتا ہے. اوکھی گل ہو جائے گی لیکن کرنی میں مولا دی ہے. امام حسن دا دور آیا تے کسی بندے نے امام حسن دے سامنے کھلو کے بھی امامت دا دعویٰ نہیں کیتا. امام مظلوم دا دور آیا، کسی امام مظلوم دے دور وچ بھی آ کے امامت دا دعویٰ نہیں کیتا. بھئی جے تسی امام ہو تو پھر میں بھی امام ہاں. جتنے آئمہ دے ادوار گزرن، کسی امام دے دور وچ امامت دا دعویٰ نہیں ہویا. لیکن جس لئے تواڈا تے میرا چھٹا امام مسند امامت تے بہ گیا، میں بڑی احتیاط نال گزرنا چاہنا. تو کوئی گوشت دے پھٹے تو بول پیا میں بھی امام ہاں، کوئی موچی بول پیا میں امام ہاں، کوئی کپڑے بڑیندا بولیا میں امام ہاں، کوئی درزی بول پیا میں امام ہاں، کوئی مسجد چ بولیا میں امام ہاں، کوئی میدان چ بولیا میں امام ہاں. چھٹا امام دا دور تے پھر ہر پاسے امامت دیاں صداواں بلند ہو گئیاں. جس لئے 4 پاسے امامت دی صدا بلند ہوئی، اس وقت توحید دی آواز آئی سارے جھوٹے ہو، کوئی سچا ہے تو بطول دا بیٹا جعفر صاحب. یا علی، تسی سارے دے سارے جھوٹے امام، سچا امام ہے تو صرف جعفر صادق. مشہور ترین لقب میرے مولا دا صادق آل محمد. بھائی میں نے دیکھنا صادق آل محمد مشہور ترین لقب ہے. کوئی ذہن ہے تو میں گدو گل کر لینا. مشہور لقب میرے مولا دا صادق آل محمد، اور نام میرے مولا دا جعفر. جعفر نہیں، جعفر. اسی اپنی پنجابی زبان دی وجہ تو کدی کدی جعفر بھی آکھ لینے، پھر نہیں فر. مزید خاموشی تواڈی چاہنا تاکہ میری گل پہنچے. مولا تو پوچھیا گیا جعفر دا مطلب، چہرے تے مسکراہٹ آ گئی تو میں سمجھاں گا میری گل پہنچ گئی. امام نے فرمایا جنت میں بہنے والی دودھ اور شہد کی ایک نہر کا نام ہے جعفر. اور پھر امام نے فرمایا اس نہر سے وہ پیے گا جس کے دل میں ہماری ولایت ہو. اس نہر سے وہ پیے گا. یا علی، یا علی، اس نہر سے پیے گا وہ جس کے دل میں ہماری ولایت ہو. اور ایک وجہ معصوم نے اور بھی بیان کی تھی. جعفر اس امام نو اس واسطے بھی آکھیا گیا کہ اس امام دے دور وچ اور اس امام دے کولوں علم دیا نہرہ جاری ہوئی. بندے باندے راسن میری گل ضائع نہ کرنا. جعفر دا مطلب ہے جنت دی نہر، دودھ تے شہر دی مشترکہ نہر دا نام. اور دوسری وجہ جڑی ہے کہ امام نو جعفر اس واسطے آکھیا گیا کہ مولا کولوں علم دیا نہرہ جاری ہے. بھئی یہ بھی نہیں سمجھے تو میں آسان سمجھا دے ماں. آج دنیا دے اندر جتنے بھی علوم موجود ہیں
قرآن دا ہووے، تاریخ دا ہووے، تفسیر دا ہووے، منطق دا ہووے، فلسفہ دا ہووے، ریاضی ہووے، بیالوجی ہووے، کیمسٹری ہووے، فزکس ہووے، فلکیات ہووے، نباتات دا ہووے، جمادات دا ہووے، حاضر غائب دا جتنا بھی کائنات اس وقت علم موجود ہے، اس علم دے جتنے بھی بانی ہیں کڑیاں نال کڑیاں جوڑ کے لے جاؤ تو سارے یا میرے مولا دے شاگرد ہیں یا مولا دے شاگرداں دے بھی شاگرد ہیں، یا ڈائریکٹ مولا دے شاگرد یا سارے شاگرد امام دے یا مولا دے شاگرداں دے بھی شاگرد نکلن۔ اور میرے مولا دے دو شاگرد دنیا چ بڑے مشہور ہوئے، دونوں دے نام تسی جان دے ہو، ایک دے نام تے شاید چپ کر جاؤ تو دوجے دے نام تے بول پاؤ۔ دو شاگرد میرے مولا دے بڑے مشہور ہوئے، ایک ابو حنیفہ، ایک حضرت بہلول۔ میرے خیال ہے اس لفظ تو اتنا لطف نہیں ہے، ہن شاگرد ہکے استاد دے ہن لیکن ظرف علیحدہ علیحدہ ہکے استاد دے شاگرد ہیں لیکن ظرف علیحدہ علیحدہ۔ انہوں نے او کیتا جیڑا مولا نہیں کیتا۔ میں بڑی احتیاط نال گزرے ہیں، شاگرد ہیں امام دے، اہل سنت برادران دے جتنے امام ہیں وہ میرے مولا دے شاگرد ہیں۔ مولا انج کیتا تو انہاں انج کر دیتا، مولا انج کیتا تو انہاں انج کر دیتا، اے انج کر دے او انج کر دے گے، ایک نوی شریعت بن کے آگے۔ انہاں او کیتا جو امام نہیں کیتا، کوئی تو لطف لے گا۔ بہلول ساری زندگی او کیتا جو مولا نے خود کیتا یا کر کے دکھایا۔ حضرت بہلول نے جو کیتا وہ سب امام دے حکم تے کیتا۔ بعض بندیاں دے خیال ہے جو چھویں امام دا دور آسان نہیں، تقریر لمبی نہ ہو جائے جی۔ بعض بندیاں دے خیال ہے کہ چھٹے امام دا دور آسان نہیں۔ میں بزرگاں واسطے نہیں بچیاں واسطے پڑھ رہے، کدی کدی آ جانا کوئی گل میرے کول مل گئی میرے واسطے کافی ہے۔ امام دا دور آدھن بندے آسان نہیں، البتہ باقی آئمہ دے ادوار دی نسبت چھٹے امام دا دور قدرے آسان ہے، حالانکہ یہ بھی مشکل دور ہے۔ تے مشکلات بندیاں نے اتنیاں کھڑیاں کر دیتیاں اس امام دے دور وچ بے جڑا امام تو مسئلہ پوچھن جاندا ہی نا وہ پھر جیندہ گھر کدی نہیں گیا۔ بیٹھے ہو چلے گئے ہو، ہن جعفرین تو بولنا چاہیے تھا، باقیاں دی مرضی ہے جی۔ مسئلہ پوچھن گیا پھر جیندہ گھر نہیں گیا، سیدھا قبرستان چلے۔ تے پہلا انہوں نے جڑا کام کیتا بھئی انہاں آکھیا بھئی جڑا ساڈے مولوی تو جا کے مسئلہ پوچھے حکومت اس نو 2 دینار دے گی۔ یا علی پتہ نہیں حاضر ہو نہیں ہو میں نہیں پتا۔ انہاں آکھیا بھئی جڑا ساڈے مولوی تو جائے، حکومت دا جڑا مولوی انہوں نے بٹھایا ہی قاضی جڑا او دے کول جا کے پوچھے اس نو حکومت دے گی، تے جڑا شیعہ دے امام کول جائے گا وہ پہلے حکومت نو 2 دینار ٹیکس دے گا۔ گل سمجھ آئی جے؟ ادوں پوچھو تے لے لو، ادے پوچھن جاؤ تو حکومت نو پہلے دیو۔ مومن بھی ایڈے سیانے نکل دے ہیں، وہ پہلے حکومت تو پوچھ کے لے لیندے ہیں، پھر مولا تو پوچھن جاندے ہیں، وہ حکومت نو جمع کرا کے گھر ٹر جاندے ہیں۔ ادوں پوچھ لیا وہ 2 دینار لے لے، تو پھر مولا تو مسئلہ پوچھن گے، وہ حکومت نو جمع کرایا، مسئلہ پوچھ کے گھر نکل گیا۔ اس واسطے مولا فرمایا نا مومن دی میراث حکمت ہے، مومن اپنی حکمت نال پہچانیا جاندا ہے۔ وگرنہ اے آکھنا کہ مولا دا دور آسان نہیں، بڑا مشکل دور ہے۔ اور میرے مولا دا دور تے منصور دوانکی علیہ السلام دا دور کٹھا جے۔ یا علی تھوڑا جہا سر نو جھٹکا دے، اوہ ٹائم نیندر دا نہیں۔
مولا دا دور بابا جی تے چھٹے امام دا دور منصور دوانکی دا دور اکٹھا ہے اکٹھا. ایک دن منصور بیٹھا ہی اپنے تخت تے سر پکڑ کے بیٹھا, سر پکڑ کے بیٹھا. وزیر بول پہ پریشان کیوں ہیں؟ ہو سکے کچھ کرو شیعوں کا امام میرے راستے سے ہٹ جائے, کچھ کرو کہ شیعوں کا امام میرے راستے سے ہٹ جائے. تسی نہ سمجھو گے میں بار بار دہرا دے سا, کچھ کرو شیعوں کا امام میرے راستے سے ہٹ جائے. ہر جگہ تے بندے ہکو جے نہیں ہوندے سنن والے سمجھن والے. ہو سکے کچھ کرو شیعوں کا امام میرے راستے سے ہٹ جائے. دربار دے وچ میں کہ میرے مولا دا منن والا ہی بیٹھا ہے. وہ ہنس کے اٹھ پیا, منصور دی اکھ وچ اکھ پا کے دے کچھ حیا کر, جو خود راستہ ہو وہ راستے سے کیسے ہٹ سکتا. اللہ اکبر. جو خود راستہ, یا علی یا علی, جو خود راستہ ہو اسے راستے سے کیسے ہٹایا جائے گا؟ وہ تو خود صراط مستقیم ہے. ہو سکے نہیں کچھ کرو ہٹ. وزیر کھڑے ہو گئے, انہاں کہا جی گل ہے قتل کریں گا خون تیری گردن تے پائے گا, زہر دیوائیں گا خون تیری گردن تے پائے جائے گا. مسئلہ انہیں حل نہیں ہوندا, کوئی اور کام لب دے. اس کے کی کرنا چاہنا؟ اس کے شیر منگوا جنگل چوں, اس کے پھر اس کے شیرن پنجرے چ بند کر کچھ دن کھان پین نو نہ دیں. جد شیر بھوک تے چیخن تے شیعہ دے امام نو سد لے, انہوں آکھیاں شیر میں نپی ودا تے میں خریدنا چاہنا, انہاں دی نسل چیک کر. اگو دشمن آئی گل وہ بھی سونی کر گیا. اس کے کیونکہ امام نو پتہ ہوندا ہے نسلی کون ہے, بد نسل کون. امام نو پتہ ہے. میں اپنے موضوع تو نہیں ہٹیا چونکہ دن میرے مولا دا ہی ہے. پتہ امام نو ہے کون نسلی ہے, کون بد نسل. کل مقا دئیے جی, بندے گئے جنگل, شیر شور نب کے لے پنجرے چ بند ہو گئے. 8-10 دن کھان پین نو کچھ نہ دیتا. تے شیر نے بھوک تے شور مچا دیتا. تے وہ وزیر کھڑا ہو گیا, اس کے موقع ہون بہت اچھا ہے, انہاں نو چاہیے کچھ کھان واسطے تو بلا شیعہ دے امام نو. بھجدا ہویا بندہ سیدھا چھٹے امام دی چوکھٹ تے پہنچ گیا. مولا دربار چاؤ, بڑا ضروری کام. امام نے فرمایا تو جا تے میں آیا. میں بغیر سور دے ایو ہی قصیدہ پڑھ سکدا. کچھ بندے قصیدہ سن دین, کچھ گل سن دین. میں بغیر سور دے قصیدہ پڑھ دینا. او چلا گیا تے مولا نے پہلا کام کیڑا کیتا ہے, نانے محمد امام سر تے رکھ لیا. علی دی ابا پا لئی, امام حسن دی کباب پا لئی, مولا امام حسن علیہ السلام دی کباب پا لئی, مولا سجاد دی تسبیح لے لئی, سرکار باقر دا علم لے کے تے ایک میرا چھٹا امام 14 دی شبیہ بن کے دربار وچ داخل ہوا. یا علی یا ایک مولا 14 دی شبیہ بن کے امام دربار تے جس لئے امام علیہ السلام پہنچے, اگے رش لگ گئے. امام صفوں سے گزر گئے. سن رہے ہو؟ مولا ساروں کی صفوں سے گزر. اتے 2 کرسیاں امام ایک تے جا کے بیٹھے. 23 سال گزر گئے, امام مظلوم دے ممبر تھے. میں اگلے 123 سال بھی قربان کر دیواں, ساری زندگی وار جاؤں, اس فکر دی قیمت نہیں ہے. تسی دعا کرو میرے واضح کا. امام بیٹھے نا, امام کرسی تھے. امام نے فرمایا منصور تو نے مجھے کیوں بلایا؟ گل زور ہے, میں زور نہیں لڑا. تو نے مجھے کیوں بلایا؟ وہ ہاتھ دے اشارہ کر کے دے جی او شیرن میں منگائن میں خریدنا چاہنا, تسی نسل چیک کرو. اے دے منہ جو لفظ سے نسل نکلے تو امام حیران ہو کہ منصور نسلوں کا خیال تم بھی کرتے ہو؟ بہت خوبصورت بولے, نسلوں کا خیال تم بھی کرتے ہو. ممکن ہوئے تو صلوات امام دی ذات تے جتنی بلند پڑھ سکتے ہو پڑھو. اولا امیر مدد. نسلوں کا خیال, آخری لفظ سنو جی میرے الفاظ سے غور کرو. نسلوں کا خیال, بسم اللہ سید, نسلوں کا خیال تم بھی کرتے ہو؟ اس کا جیا مولا کدی کدی
تسی سمجھو باقی نہیں سمجھ. مولا کھڑے ہوئے تے مولا نے منصور نو ایتھو پکڑے تے مولا فرمایا اچھا چل. ایس مجمع کوئی بھی نہیں سمجھا. جس لئے مولا فرمایا نہ چل تے اسے کہا جی میں کہ مولا وہ بھوکے نے وہ شیر انہوں کھا جان گے. اگوں منہ چو حق کٹ گیا. اسے کہا تسی امام ہو توانو انہاں کچھ نہیں آتا. مولا میں نہیں جا سکتا جڑا چپ کر کے دی اپنی مرضی ہے. مولا آپ چلے جائیں. چھٹے امام نے مسکرا کے فرمایا حیا کر تو نہیں جانا تو میں کینوں دسنا ہے نسلی کیڑا ہے بد نسل کیڑا. یا علی یا علی فرمایا کوئی تو جائے گا جسنو میں دساں گا. ہو سکا جی میں نہیں جاندا. میرا جواب بھائی میں نے دیکھنا. مولا فرمایا کہ کر سے کی میں دساں. ہو سکا جی میں چھت تے چڑھ دا تسی ادھے جاؤ. صاحب بہار الانوار بھی روایت لکھی ہے. مولا فرمایا ٹھیک ہے تو چھت تے جا. ہن نقشہ خود سوچو میں آخری لفظ آ کر. وہ سارے وزیر مشیر چمچے کٹھے کر کے چھت تے چڑھ گئے. امام چل دے اس پنجرے دے باہر آ گئے جیسے شیر. اندر شیر ان باہر مولن تے او چھت تے. پھر چھوڑ لو جی. اندر شیر ان باہر مولن او چھت تے. او چھت تے امام باہر تے شیر پنجرے چ. منصور اتھو کھلو کے نوکر کو اشارہ کیتے کھول دو پنجرہ اور بھاگ جاؤ. تو نس جاؤ. بھوکے شیر نکلن گے اینو کھا جان گے. میں دنیا انداز دیسا نہ نیڑے جاوے یا نہ او کھاوینا. او کھا گئے میں کہ کراں. جعفری صداون دا لطف آ جائے گا جو جملہ تجھے سمجھ گئے. وہ کھا گئے میں کیا کروں. وہ کھا گئے میں کیا کروں. تلگنگا لیں پنجرہ کھلنے کی دیر تھی کہ جنگل کے شیر نکل کے اللہ کے شیر کے پیروں پہ گر. بسم اللہ کا. جنگل کے شیر اللہ کے شیر کے پیروں پہ. اور حالات بن گئے کوئی مولا دے قدم چم دے, کوئی سرکار دے ہاتھ چم دے, کوئی کعبہ سمجھ کے طواف کر دے. میں نو زندگی تو بھی پیارا لگدا جے فکرہ جڑا امام علیہ السلام دی زبان چو نکلے. چھت تے کھڑے منصور دے چہرے تے موت چھا گئی. حیران ہو کے اپنے ساتھیوں سے کہنے لگا ہم نے کیا سوچا تھا اور یہ کیا ہو گیا. یا امام علیہ السلام نے کرسی دے بے کے منصور دی اکھ جگ پا کے فرمایا منصور سارے لے لو سارے ہی حلالی ہے. سارے لے لو. مولا فرمائے یہ سارے ہی حلالی. بڑا مشکل دور ہے میرے چھٹے. آسان دور نہیں. شکر ادا کرو اللہ تو انہوں ایسے امام عطا فرمائے جنہوں نے منافقین نے سچا منے ہے. وہ سارے امام ہیں. دو فاطمہ نام دیا بیبیوں ایسیاں ہیں جنہوں نے باپ دے سینے تو بغیر نندر نہیں ہوندی. توڑی ہائے نکل آئی ہائے بلند ہو گئی. مجلس دا بسم اللہ کرم میں دوبارہ آکھ دینا مجلس دا حق ادا ہو گیا. پھر لفظ دہراواں تے میں ایک ویڈ کروں. دو فاطمہ نام دیاں بیبیاں ایسیاں ہیں آل محمد دے گھر رچ جنہاں نو باپ دے سینے تو بغیر نیند نہیں آندی. ایک اس سے چھٹے امام دی بیٹی آئی اس دا نام بھی فاطمہ. مولا تبلیغ تے ویندے ہیں نا مولا شہادت بعد جو پڑسی میں ایک فکرہ آکے اگے گزر دا پہ جدہ میرے چھٹے امام تبلیغ تے چلے جاندے. اس بچی دی عمر دے بارے لکھیا گیا 3 سال یا 5 سال اتنی عمر ہے. تو مولا جس لئے تبلیغ تو واپس ہٹ دے آن اولاد رکھنے والا بندہ تڑپ جائے گا. تو امام دیکھ دے آن جیڑی چھوٹی دھی آئی اس دی اکھاں دی رنگت تبدیل آئی. سرخ اکھاں سرخ. امام نے ایک دن پوچھیا کاظم دی ماں
میں جدن بھی تبلیغ تو ہٹدا میری دھی دی اکھاں سرخ کے ہوندیاں رو کے تہاڈی سینڈ فرمایا مولا تسی سفر تے ٹر جاندے ہو سارا دے اے دروازے تے کھلوتی رہندی ہے دن گزر جائے تیرے خالی بستر کول آ کے روندی رہندی تے میں آکھاں نا جے سمپو آدھی مینوں بابے دے سینے بغیر نیندر نہیں آندی بابا آسی تے بابے دے سینے تے سو سو تے جڑا جملہ امام نے فرمایا نا او جملہ ذہن وچ رکھو میں ایک وینڈ کروں امام نے نا دھی نو چایا ممکن ہے سارے دی ہائے بلند ہو جائے امام نے اس دھی نو چایا ہاں نہ لایا رو کے فرمائے فاطمہ میرے سینے تے ستی کر پر بابے دی منت من جا آدھی نہ ہو بلا وے تواڈا جڑا تسی لفظ آ کے آدھی نہ ہو کیوں بابا بابا میرا ہوئے سینہ میرے بابے دوے میں آدھی کیوں نہ ہوا فرمیندن اگے بھی ایک سمدھی آئی پیو دے سینے جائیں 4 قدمہ تے بابا مرندہ لٹھا پھر اس نو شام تک نیندر نہیں آئی بس میں ایک فکرہ پڑھ لے ایک رہ گیا 4-5 منٹ دی حاضری بقایا رہ گیا 9 ٹکڑے تقسیم لاش علی اکبر دے بابے دی چونکہ لفظ روز سن دے اس واسے چپ کر گئے ہو 9 ٹکڑے تقسیم لاش علی اکبر دے بابے دی سجے دیاں پسلیاں کھبے کھبے دیاں سجے نال کھڑی ہے 4 سال دی بطول 9 ٹکڑے جو بابے دی لاش وے کے چھوٹے ہتھاں نال منہ تے ماتم شروع کر چھوڑا اور وین کیتے نا جناب معصومہ نے اتنے 9 لکھ ہل چل مچ ایک بغیرت آدھے گرے بچی وین کر دی رہی اسی جیتی ہوئی جنگ ہر جنگ اس بچی دا ماتم بند کروا ممبر تے کھڑا میں قسم نہیں اٹھانی یقین کرو تو اے بڑی وڈی جائے جتھے میں کھڑا توڑے رون واسے لفظ آکھنا چاہنا اس ظالم نے جا کے توڑی سینڈ دا ماتم کیویں روکیا میں نے معاف کر دینا بے غیرت نجس ہتھا نال سیدزادی دے 2 ہاتھ اتھے بن چھوڑے جنہ دی اجاں ہائے نہیں نکلی توڑے تو پوچھنا کیا بی بی ماتم روکیا یقین کرے ماتم نہیں روکیا بابے دی لاج تے جتنے پتھران سین ہر پتھر تے سار رکھیا تے سار رکھ کے آدھی آئی نانا مدینہ چھوڑ تے کربلا آویکھ لے میرے کنہ چ دور نہیں رہے پپھی دی چادر نہیں رہی بابے دا لباس نہ رہا آگئے مہدی دی جڑی اس تو اگلی روایت ہے وہ روایت دا آخری حصہ سن لو ہاتھ بند دیتے تو آٹے واسطے ایک گل سننی میرے واسطے پڑھ لنی بڑی آسان ہے پتہ تو سیدزادی نو آئی نا یہ دے ہاتھ اتھے بند آواز ہور کھولنا بھائی آواز سوکھا کرو ہاتھ بن کے تے دوجہ جڑا ظلم کیتا کتاب دا نام سکینہ بنت الحسین انہ جان کے اس اٹھت جا بہایا جس تے کدی کوئی سوار نہیں ہوگا بلا وے رومنہ لیوں بین پلانا اٹھتے ہاتھ بدے ہوئے تے اس تے بہایا لگنگا لیوں جس تے کدی کوئی سوار نہیں ہے ہون دھی رکھ دیں تے میں نے سوچ کے ڈس جیم دے ہاتھ انج بدے آن انہوں اٹھتے کیمیں بہایا وہ آخری روایت دا حصہ سن لے سکینہ بنت الحسین کتاب دا نائے نہ ہوندی میں کدی نہ پڑھدا بہا کے تلوں سیدزادی دے پیر بن چھوڑ میں مجلس مقا دیتی ہے جتنا میں پڑھ لے پہلے ہاتھ بدے اس اٹھتے بایا جس دے کدی کوئی سوار نہ ہویا تلوں سیدزادی دے پیر بن چھوڑ یقین کرے پتھر دلو بھی نہ روے شام دی راج ایک ظالم نے اسے اٹھنو تازیہ نہ مارے میں نہیں جاندہ تازیہ نہ کتھے لگا جے ہائے کریں جی میں جنازے تے کرنی تائی دیئے یقین کرے تازیہ نہ لگ دا گی ہے اتنی تڑپیے پیران دیاں رسیاں تروٹ گئیاں
اللہ تواڈی ہائے قبول فرمائے پیراں دیاں رسیاں ٹرٹ گئیاں سیدزادی مٹیاں دی زینت بن گئی میری 4 سالاں دی سین مٹیاں تے جھڑ گئی ہے جناب زینب سلام اللہ علیہ دا وین ہے ظالمہ قافلہ روک بے غیرت دے نہیں رکدا بی بی آدھی منت کرے یہ قافلہ روک ظالمہ دے بچے تا اگے بھی جھڑ دے آئے تواڈی سین دا وین ہے حیا کار جڑے پہلے آئے او پتر آئے اے غیرت دا مسئلہ ظالم قافلہ روک میں مجلس مکا دیتی ہے بے غیرت دے نہیں رکدا آیا میں تیری ہائے کی میں نہ نکلے بی بی آدھیے جے نہیں رکدا تا نہ رکے میں بھی علی دی دھیاں بدیا چوٹھ دی گردم تے رکھے آدھیے اللہ دا حیوان میں غازی دی بھیڑ بی بی آدھیے میں منت کرے نیا مر ونج آئے پیر نہ چھوے آئے تواڈی ہائے نکلی ہیں اٹھن دیاں گوڑیاں زمین تے لگ گئیاں اپنی بولی چاہتے نلی دی دی اوے لے آکھی آئی جدہ شرابی دا دربار قیدن بی بی اوے لے آکھی آئی جدہ شام نیڑے آگ آخری لفظ حالاتے بڑھ گئے بڑا سونا رو بیٹا اللہ تو عبادت قبول حالاتے بڑھ گئے آلیہ دا محمل نہیں ٹردہ محمل نہ ٹرے حسین دی سانگ نہیں ٹردی سانگ نہ ٹرے رات روندہ امام نہیں ٹردہ میں کیویں پڑھسا کیویں برداشت کر سو ظالم دے زجر بن قیس جلدی آ حسین دی دھین لیا کوئی تہائے کرسی ظالم تا دیا نہ چاہ کے ٹرے علی دی دیا دیا میرا اللہ میری دھی دے چھڑا ویڑا لکو حمید ابن مسلم بی بی دی دعا سنیے کنڈ کر کے دے بی بی جے حکم دے میں اس ظالم دے ظلم تو تیری دھی بچاواں بی بی آدھیے میری دھی بچا میں جنت دی زامنہ آخری وینے حمید دے دا گھوڑا پہلے دوڑیا میرا گھوڑا دے گھوڑے دے بعد دوڑیا حمید دے میرا گھوڑا ٹپے تلام دا پی آئی قیامت دا منظر آئی 4 سالم دی بچی آئی وال کھلے ہوئے آئے کہلے سجے بھج دیا کہلے کھبے بھج دیا آدھی آئی بابا میں نو رہا نہیں پیا لبدا آدھی آئی بابا میں نو اممہ چھوڑ کے ٹور گئی ہے حمیدہ دے میرے اپنم تو پہلے بے غیرت لہے آئے اس ظالم نے معصومہ دے ہاتھ نہ پلے سجے ہاتھ نال ظالم چہرے تے کوئی جیا ظلم کیتا ہے ظلم کر کے ادائے قائم دے حکام دے نال تو سم گئی میں نے ڈاس چابنت امام ساتنگ تھی گئے معصومہ دے کی تی مشکل نال کلام بی بی آدھیے میں نو نہ مارے خدایا امام دا ظہور